اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ثم فرع على كونه معیارا فقال فيصير غيره منفيا۔ سبق نمبر 69 ہے ذو البار کا، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ روزہ کے لیے وقت جو ہے وہ معیار بنتا ہے، یعنی پورا وقت گیر لیتا ہے روزہ۔ اس پر تفریع بیان کر رہے ہیں، اور تفریع بٹھاتے ہوئے ایک مسئلہ لے آئے ہیں یہاں پر۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں غیر رمضان کا روزہ مشروع نہیں ہوگا، یعنی اگر غیر رمضان وہ کوئی نفل روزہ رکھ رہا ہے، رمضان کے اندر نیت کرتا ہے یا کسی واجب آخر کی نیت کرتا ہے، تو پھر بھی رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا، کیونکہ خود صاحب شریعت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ ختم ہو جائے تو رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ نہیں ہو سکتا، نہیں رکھا جا سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے گا میں کل نفل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یا واجب آخر نظر وغیرہ کوئی بھی پیچھے بقائے جات ہیں، پچھلے رمضان کا روزہ رہتا ہے قضا، اس کی نیت کرتا ہوں، کچھ بھی کہے، تو پھر بھی وقتی رمضان کا ادا روزہ ہی ادا ہوگا۔ اور یہاں پر صرف اصل صوم، نفس صوم کی نیت ہی کافی ہے، یعنی صرف اس نے روزہ کا لفظ جو بولا ہے نا، چاہے وہ نفل کہا، واجب آخر کہا، کچھ بھی کہا، اصل صوم، نفس صوم یہ کافی ہے، بس اس کا رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ ایک نظریہ تو یہی ہے، احناف کا نظریہ تو یہی چل رہا ہے، صاحب منار نے ایسے ہی کو بیان کیا ہے، بلکہ صاحب منار نے اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ چونکہ وہ روزے کے لیے معیار ہے، یہ یہاں پر وقت، تو اس لیے رمضان میں روزہ رکھنے کی جو روزہ رکھنے کے لیے تعیین کی نیت کرنا بھی شرط نہیں ہے، یعنی دل یا زبان سے یہ کہنا، یہ تصور کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں کل آئندہ رمضان کا روزہ رکھوں گا، بلکہ اتنا بھی اگر وہ ذہن میں لے آتا ہے کہ یا کہہ دیتا ہے کہ میں کل آئندہ روزہ رکھوں گا، کون سا روزہ رکھوں گا کوئی ذکر نہیں کرتا، مطلق روزے کی، تو پھر بھی یہی رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ وہ دلیل وہی ہے کہ نماز میں تعیین کی نیت کرنا تو وہاں پر پیچھے شرط تھا نا، کیونکہ وہاں نماز کے وقت میں بہت ساری دیگر نمازیں بھی اس وقت میں پڑھی جا سکتی تھیں، یعنی ایک فرض نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو 1.5-2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، فرض کیجئے تو 4 رکعتوں پر کتنا لگے گا، زیادہ سے زیادہ 10-12-15 منٹ لگیں گے، تو باقی ٹائم تو سارا پھر بھی باقی بچتا ہے، تو اس فرض نماز سے آگے پیچھے بھی آپ نفل وغیرہ وہ چیزیں پڑھنے کی آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر آپ کو نیت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں رمضان کے روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صرف ایک ہی روزہ ہوتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ روزہ شریک نہیں ہو سکتا، رات کا تو روزہ ہوتا نہیں ہے، اور رمضان ہی کا روزہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کو خاص کر دیا ہے ان رمضان کے ادا روزوں کے لیے، تو اب اس کے علاوہ بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ چیز کو بدلے، اور وہ بھی فرض شرعی ہو، اس کو بدل کے آگے پیچھے کرے، یہ اس کو اختیار نہیں ملتا، تو اور ہے بھی معیار وقت اس کے لیے، تو لہٰذا یہاں پر صرف مطلق روزے کی نیت زبان سے کرنا یا دل میں ارادہ کر لینا یہ کافی ہوگا، یہاں رمضان کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ یہ احناف کا مسئلہ صاحب منار نے بھی بیان کر دیا۔ دوسرا جو یہاں پر قول ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ نماز پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے وہاں پر نیت کی تعیین شرط ہے، تو یہاں بھی نیت کی تعیین شرط ہے۔ امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اصل صوم یا صوم نفل یا صوم واجب آخر کی نیت سے اگر ادا کیا جائے، تو یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی وہ ادا نہیں ہوتا، یعنی نفل ادا نہیں ہوگا، واجب آخر ادا نہیں ہوگا، تو اس میں تو بندے کا صفت عبادت میں مجبور ہونا لازم آئے گا، اسی کہ بندہ قربت حاصل اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی بھی روزے کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے جمع سے روکے تو وہ عبادت مفروضہ بن سکتی ہے، یعنی یہ کہ اگر وہ جیسے احناف کہتے ہیں کہ اگر رمضان کا روزہ وہ نہیں رکھتا اور نفل کا روزہ رکھتا ہے، واجب آخر کی نیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر بھی رمضان ہی کا روزہ بنتا ہے، تو یہ تو بندے کا صفت عبادت میں گویا مجبور ہونا لازم آئے گا، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل صوم یا صوم نفل وغیرہ
اس کے آخر کی اگر اس کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو یہی نفل اور یہ دوسرا واجب آخر والا روزہ ہوگا۔ اور اس مطلق نیت سے یہاں پر یعنی روزے کے فقط روزے کی نیت سے وہ رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ اور ہماری طرف سے ان کو جواب وہی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے، فرض روزوں کی ادائیگی کے لیے اللہ نے خاص کر دیا ہے، تو اب رمضان میں پھر ہے بھی معیار، تو لہٰذا اس رمضان کے روزوں میں دوسرا کوئی روزہ مشروع نہیں ہو سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو رمضان کا روزہ خود بخود متعین ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو رمضان کے لیے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، شہر رمضان، اور اسی طرح جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو اللہ نے خاص کر دیا تو لہٰذا وہ خاص ہی ہو جائے گا۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں عقلی طور پر سمجھانے کے لیے کہ جیسے کسی مکان میں صرف زید ہو اور آپ اس کو کہیں اے انسان اور اس کو بلائیں، تو اس اے انسان سے کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا کیونکہ اندر ہے ہی وہ۔ تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے میں کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ ہی فرض اس کو متعین کر دیا ہے، فرض روزے کی ادائیگی کو متعین کر دیا ہے، تو اب اگر کوئی مطلق روزہ ہی کہتا ہے تو پھر بھی وہی مراد ہوگا جو اللہ نے خاص کیا ہے اس دن کے لیے، اس مہینے کے لیے۔ تیسرا قول امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بالکل اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان کے روزے کے لیے اصل صوم کی نیت بھی ضروری نہیں ہے، کوئی بالکل نیت نہ بھی کرے پھر بھی رمضان کا روزہ رکھ لے اور روزے کو توڑنے والا کوئی کام نہ کرے تو پھر بھی رمضان کا روزہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ کے متعین کرنے سے متعین ہو گیا ہے، لہٰذا رمضان کے دن میں تندرست مقیم کی طرف سے جو بھی امساک کھانے پینے کی چیزوں سے رکنا ہوگا اس کو ہم صوم ہی کہیں گے۔ جب اللہ نے متعین کر دیا تو اب وہ متعین ہے اپنی جگہ پر، بس بندہ روزے کو توڑنے والا کوئی کام نہ کرے، اگرچہ نیت نہ کرے، پھر بھی اس کا روزہ ہم شمار کر لیں گے۔ ہماری طرف سے ان کو بھی جواب یہ ہے کہ بھائی مطلق امساک کھانے پینے اور جماع سے رکنا رمضان کے روزے کے لیے یہ متعین نہیں ہے۔ یہ امساک تو عادتاً بھی ہو سکتا ہے، تو امساک قربت اور عبادت وہ ہوگا جو عبادت اور قرب کی نیت سے ہو، تو عادت اور عبادت کا امتیاز بھی ضروری ہے نا، تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوگا کہ عادت اور اس کا عبادت کا امتیاز بھی کیا جائے، لہٰذا مطلق امساک روزہ شمار نہیں ہوگا، ساتھ نیت اس کی ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی عبادت ایک محتم بشان امر ہے، تو لہٰذا محتم بشان چیز کو، اور جو ہو بھی فرض شرعی، عام کوئی نفل درجے کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو اس میں آپ نیت کو اس طرح سے ختم کر دیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ اور پھر یہ بھی کہ احناف کی دلیل یہ بھی بنتی ہے کہ یہ ہمارا موقف جو ہے وہ بالکل درمیانہ سے ہے، اور خیر الامور اوسط ہوا درمیانہ بہتر ہوتا ہے، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ امت ہی میانہ روی والی پیدا کی گئی ہے۔ تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے تو سرے سے نیت کا جڑ ہی اکھاڑ کے رکھ دی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دوسری طرف چلے گئے، انہوں نے اس کو قیاس کر دیا نماز کے اوپر، اور اس میں تعیینی نیت کو لازم کر دیا، رمضان کے روزے کی تعیین کو۔ تو اس لیے ہم نے دلائل کو دو طرفہ دیکھا، تو دو طرفہ یہی ہوا کہ نیت تو ہونی چاہیے، ضروری ہے، لیکن مطلق نیت سے بھی کام چل جائے گا، تعین ضروری نہیں ہے، تو ہم درمیان میں رہے تو درمیان کا معاملہ زیادہ بہتر ہے۔